اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم گرامی قدر ناظرین، اصول دین کی جڑ و شاخ، اصول دین اور فروع دین کے موضوع پر گفتگو جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ توحید کے 11 حصے آپ نے سماعت فرمائے اور عدالت کا ایک حصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ عدالت، گفتگو یہ تھی کہ عدالت ہی کی وجہ سے عدالت توحید کے لیے ضروری ہے۔ نبوت کا سلسلہ عدالت کی بنیاد پر ہے۔ امامت کے جو سلسلے جاری و ساری ہیں وہ بھی عدالت کی بنیاد پہ، اور قیامت پورا قائم اور دائم ہے عدالت کی بنیاد پر۔ عدل اہم ترین نیکی ہے، صفت ہے، جو توحید الہی کی صفت، وحدہ لا شریک کی صفت۔ عدالت کا مفہوم کیا ہے؟ عدالت کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کہتے کسے ہیں؟ عدالت علمی استقامت کا بہترین مظہر ہے۔ علم میں مضبوطی اور عمل میں مضبوطی کا ظاہر کرنے والا جوہر عدالت ہے۔ عدالت عملی استحکام، عملی مضبوطی کا بہترین طریقے سے ظاہر کرنے والا مظہر ہے، اور عملی استقامت کا فیصلہ مختلف مراحل پر، مختلف موازین کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ عملی استقامت، عملی مضبوطی، عمل میں انسان کے انہماک کا فیصلہ بہت سی منزلوں پر جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ شریعت کی زبان میں عدالت واجبات پر عمل اور محرمات سے پرہیز کرنے کے معنی میں ہے۔ اگر شریعت کے اعتبار سے آپ عدالت کی تعریف سننا چاہیں اور عدالت کہتے کسے ہیں، تو بالکل آسان ہے کہ عدالت واجبات پر عمل، محرمات یعنی حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ حقوق کی زبان میں عدالت، جو ہمارے اوپر حق ہے، حق الناس، حق العباد، حق النفس، جو 3 طریقے کے ہمارے اوپر حق پائے جاتے ہیں، بندوں کے حق ہیں، اور اس کے بعد خدا کے حق ہیں، اور نفس کے حق ہیں، کائنات کے حق ہیں، ذی روح کے حق ہیں، غیر ذی روح کے حقوق ہیں۔ وہ سارے حقوق کی زبان میں عدالت ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینے کے معنی میں ہے۔ یعنی جو بھی انسان جو ہے، جس کا جو حق ہے، خدا کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، اس حق کو ادا کر دینے کا نام، دے دینے کا نام زبان حق میں، زبان شریعت میں اس کو عدالت کہتے ہیں۔ جتنے طریقے کے حقوق پائے جاتے ہیں انسان کی زندگی میں، اسے صحیح طریقے سے ادا کر لینا۔ شریعت میں کیا ہے؟ شریعت میں واجبات پر عمل کیا جائے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن حق کی زبان میں عدالت کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کر دینا، یہ عدالت ہے۔
علم اخلاق کی اصطلاح میں، اخلاق میں عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت ہر اچھی چیز کے اختیار کرنے اور ہر بری چیز سے پرہیز کرنے کا نام عدالت ہے، یہ اخلاق ہے۔ آپ شریعت کے معنی سے سماعت فرما چکے، اور حقوق کے ضمن میں آپ نے سماعت فرمایا، اور اخلاق کے ضمن میں آپ نے عدالت کے معنی سمجھ لیے ہیں، یعنی عدالت ہر اچھی چیز کا اختیار کرنا اور ہر بری چیز سے پرہیز کرنا کے معنی میں ہے، جس میں زندگی کا ہر شعبہ، ہر حصہ، ہر اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، لینا دینا، ہر طریقے کی چیزیں شامل ہیں۔ عادل ہستی کسی محاذ پر بھی کسی نیکی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جو عادل ہے وہ کسی میدان جنگ میں بھی ہو تو بھی وہ اپنی عدل کو چھوڑ نہیں سکتا، نیکی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور کسی برائی کا ارادہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ میدان جنگ میں کیوں نہ ہو۔ پروردگار کے بارے میں عدالت کا تصور تقریباً ایسے ہی ہے کہ اس کی عدالت نہ حقوق کی تقسیم تک محدود ہے کہ جہاں اللہ کا حق ادا کر لیں تو وہ عادل ہو جائے گا، اور نہ اس کا کوئی ولی اور سرپرست ہے کہ اس کے بنائے ہوئے واجبات پر عمل کرے اور اس کے مقرر کیے ہوئے حرام سے پرہیز کرے۔ یہ اور بات ہے کہ واجب اور حرام کا تعین اور تعلق صرف شریعت سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے دوسری بنیاد بھی ہوتی ہے جن کا تصور پروردگار کی بارگاہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے واجبات پر عمل کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، اور ہر برائی سے پرہیز کرو اور اچھائی کی طرف گامزن ہو جاؤ۔ یہ ایک طریقے کی عدالت ہے، اور عدالت حسن عمل ہے، اچھی چیز ہے، اور عدالت کا معیار یہی ہے کہ انسان پہلے عدالت کو جانے، شریعت میں واجبات پر عمل کرنا، محرمات سے بچنا۔ حقوق کی زبان میں عدالت یہ ہے کہ جس کے جو حق ہیں اسے دے دینا، اور اخلاق کے ضمن میں عدالت ہر اچھائی کا انجام دینا اور برائی کا ترک کر دینا۔ خدا عادل ہے جس نے اچھائی بھی پیدا کی ہے، حقوق بھی پیدا کیے ہیں، اخلاقات بھی پیدا کیے ہیں۔ جب وہ بتا رہا ہے تو وہ خود بھی عادل ہوگا، اور عدالت کا خالق بھی پروردگار ہے، تو ہر ضمن میں عدالت ضروری ہے۔ عدل میں وسعت ہے، بہت پھیلاؤ ہے۔ کہتے ہیں کہ العدل اعلی من الماء یصیبہ الزمان، عدل اس پانی سے زیادہ شیریں ہے جسے پیاسا حاصل کرتا ہے۔ جب عدل کے بارے میں عدل سے کام لیا جائے، خواہ کم ہی کیوں ہو، تو اس سے بڑھ کر اور چیز وسیع ہو سکتی ہے، اور یقیناً عدل کی تعریف میں اور زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ایک دانشور کے ساتھ 100 فرسخ، ایک عقلمند اور دوسرے عقلمند 700 فرسخ 7 کلمات کے بارے میں ہمراہی کرتا رہا۔ ان کلمات میں ایک یہ تھا کہ اس نے سوال کیا، زمین سے وسیع تر کون ہے، زمین سے لمبی چوڑی جو ہے پھیلی ہوئی کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا عدل زمین سے زیادہ وسیع رکھتا ہے اور وسعت رکھتا ہے، پھیلاؤ رکھتا ہے۔ یہ بھی کلمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے جو بحار الانوار میں موجود ہے، اور اس میں مکمل روایت موجود ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب حضرت عثمان کی عطا کردہ جاگیر پلٹا دی تو فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورت کی مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا دیتا،
چونکہ عادل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عادل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ جو انسان عادل کے ضمن میں گھبرا جاتا ہوگا کہ عادل کیسے کر سکتے ہیں، عادل بہت تنگ ہے، وہ بہت سخت ہے، تو وہ ظلم کے سلسلے میں کیا کرے گا؟ ظلم تو اس سے زیادہ تنگ ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 15۔ عادل کس قدر وسیع ہے، بہت وسعت رکھتے ہیں عادل۔ جب لوگوں پر عادل کو جاری کیا جائے تو وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہو جائے گا، پانچویں امام نے فرمایا۔ اور یقیناً، اور اسی کتاب میں جب لوگوں نے کے درمیان عادل رائج ہوگا تو آپ عالم دیکھیں گے، قیام عادل، جب عادل رائج ہوگا، عادل کا قیام ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس ضمن میں بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، بڑا وسیع موضوع ہے، اور اسی بات پر ہم 10 ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ الفضائل اربع اجناس، احدہما الحکمہ والقوامها فی الفکر، والثانی العفرت قوامها فی شہوہ، او ثالثا القوت وقوامها فی الغضب، والرابع العدل قوام فی اعتدال قوی النفس۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ فضائل، کمالات 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ فضیلتیں، اللہ نے جو فضل دیا، یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ نے اپنے فضل سے جسے کچھ دیا ہے تم اس سے حسد کرتے ہو؟ فضل کیا ہے اور فضائل کیا ہے؟ پہلا نمبر حکمت، جس کی بنیاد فکر و نظر پہ قائم ہے، یعنی فضائل ہے کہ جس کی فکر اور نظر اور حکمت ہو، اور پاک دامنی جس کی بنیاد خواہشات پر قائم ہو، اور قوت جس کی بنیاد غضب پر قائم ہو، اور عادل جس کی بنیاد قواعد نفسانی کے اعتدال پر ہو۔ یہ مولا کائنات نے قیام عدل کے سلسلے میں حکمت، پاک دامنی، قوت اور عادل، یہ چیزیں قائم ہو جائیں تو فضائل ہیں، کمالات ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو رذائل ہیں، خرابیاں ہیں اور نقص اور عیب ہیں۔ لہذا ہر عالم میں انسان کو عدل الہی کی طرف گامزن رہنا چاہیے۔ عدل الہی عظیم کارنامہ ہے، پروردگار عدل کو رائج کرتا ہے، عدل کو قائم کرتا ہے اور عدل کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے عدل کے مفہوم کو آپ کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ اب اس کے بعد معیار حسن و قبح، اچھائی نیکیاں خوبصورتی اور برائی بدصورتی بھی عدالت کی بنیاد پر ہے۔ عدالت کے مفہوم میں اچھائی کے اختیار کرنے اور برائی سے الگ رہنے کے تصور کو شامل کرنے کے بعد فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے، اچھائی اور برائی کا دستور کیا ہے، اچھائی اور برائی کس پوائنٹ، کس وجہ سے اچھائی اور برائی سمجھی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے۔ اگر اچھائی اور برائی بیان شریعت سے پیدا ہوتی ہے، شریعت بیان کیا جائے تو صاحب شریعت پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ اگر اچھائی اور برائی انسان شریعت پہ کرے تو جو شریعت بنانے والا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری اچھائی کی نہیں ہوتی، اور وہ ہر طرح کے کام انجام دے سکتا ہے کہ برائی اس وقت برائی بنے گی جب اسے برا کہا دیا جائے گا، ورنہ اس کے بغیر کوئی برائی برائی نہیں ہے، نہ کوئی اچھائی اچھائی ہے۔ تمام چیزیں، تمام اشیاء اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل یکساں ہیں، برابر ہیں، صرف شریعت اپنے احکام کے ذریعے انہیں اچھائی اور برائی کا نام دے دیتی ہے، اور اس کے بغیر اچھائی اور برائی کا کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ شریعت میں اچھائی اور برائی ہے تو جس نے شریعت بنائی ہے، صاحب شریعت، ان کے لیے اچھائی برائی سب برابر ہے، لیول کی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس فلسفے کو اگر تسلیم کر لیا جائے، مان لیا جائے، مان لینے کے بعد
عدل الہی کے کوئی معنی رہ ہی نہیں جاتے کہ ٹھیک ہے قانون کے پابند رکھنے والے وہ شریعت کے پابند ہیں، وہ اچھائی برائی کو دیکھیں گے، جنہوں نے شریعت بنائی، قانون بنائی، ان کے لیے اچھائی برائی سب برابر ہیں۔ اگر اس فلسفے کو تسلیم کر لینے کے بعد عدالت بیکار ہو جاتی ہے، عدالت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، عدالت کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے۔ حکم شریعت سے پہلے کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہے، اس کے اختیار کرنے یا ترک کرنے کا نام عدل الہی رکھا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت بنانے والے ہیں وہ جو کر دیں وہ سب اچھائی ہے، جو نہ کریں وہ برائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ یہ اندازہ فکر ایک فریب فکر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جس کی فکر جو ہے وہ فریب دے، دھوکہ دے۔ لہذا اچھائی اور برائی کسی معنی میں فرض کی جائے، اس کا دائرہ شریعت کے دائرے سے یقیناً بہت وسیع تر ہے، پھیلا ہوا ہے، اور شریعت کے حدود سے باہر رہنے والے افراد بھی حسن و قبیح اشیاء کے قائل ہیں، اچھائی اور برائی چیزوں کے قائل ہیں، اور اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتے ہیں، اچھائی برائی جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اچھائی اور برائی مدح تعریف کے لائق اور مذموم ذم برائی کے معنی میں ہے، تو اس کے ادراک، اس کو حاصل کرنے میں تمام اہل فکر و نظر حاصل ہے، اور اس کا مفہوم استحقاق، مستحق ثواب اور عذاب کے معنی میں ہو، تو اس کا ادراک، اس کا حاصل کرنا بھی تمام عقلائے اعلم زمانے کے تمام عاقلوں کو حاصل ہے، اور سب اپنے اپنے نظریے کے اعتبار سے انعام، سزا، اچھائی برائی کے حقدار تصور کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اس کا نام شریعت کی زبان میں ثواب اور عذاب نہ رکھا جاتا۔ اگر انسان اس منزل پر دیکھ لے کہ ضرورت اور لزوم کا فیصلہ صرف بھی شریعت کے ہاتھوں میں نہیں ہے، شریعت کے حدود سے باہر نہ کوئی شے واجب ہے اور نہ حرام ہے، بلکہ اس کا دائرہ بہت شریعت سے زیادہ وسیع تر ہے، اور اس دنیا سے باہر رہنے والے بھی بعض کام کو واجب کا درجہ دیتے ہیں اور بعض کام کو حرام کا۔ مثال کے طور پہ لا مذہب اور بے دین افراد بھی بعض اخلاقیات کے اختیار کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور بعض اخلاقیات کو چھوڑ دینا لازم سمجھتے ہیں، اگرچہ اس کا کوئی عقیدہ کسی شریعت سے متعلق نہیں ہے۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ وجوب اور حرمت کا ایک تصور شرعی ہے اور ایک تصور اخلاقی ہے۔ جہاں انسان کے حکمت اور حیثیت کے اعتبار سے بعض کام ضروری ہو جاتے ہیں اور بعض کام ممنوع اور حرام ہے۔ رب العالمین کی عدالت کی نوعیت بھی یہی ہے۔ میرے کریم پروردگار کے عدالت کا عالم یہ ہے، شریعت کا عالم یہ ہے کہ اس کے اوپر شرعی اعتبار سے کوئی شے واجب یا حرام نہیں ہے، لیکن حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر بعض کام کا اختیار کرنا ضروری ہے اور کچھ کو چھوڑ دینا یہ ضروری ہے، جس کا اظہار اس نے خود بارہا کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہدایت کے بارے میں اعلان ہے، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت کرنا ہمارا فرض ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِ الرَّحْمَةِ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے دیا۔ مَن يُخْرَجُ مِن بَيْتِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص بھی اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے اور راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر پروردگار کے ذمے ہے۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، پھر بھی اس نے بہت سے قانون کو
اپنے اوپر لاگو قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں ما من دابت الا علی اللہ رزقها، زمین پر جو بھی رینگنے والا ہے اور حرکت کرنے والا ہے اس کا رزق پروردگار کے ذمے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح کے ارشادات، اعلانات، قوانین، قول پروردگار، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے بہت سی اچھائی کو اپنے اوپر واجب اور لازم قرار لیا ہے، جبکہ وہ شریعت قانون بنانے والا ہے، پھر بھی اس نے بہت سی چیزیں اپنے اوپر لاگو اور لازم قرار دیا ہے، اور بعض کام کو ناقابل عمل بنا دیا ہے کہ اس کے لیے عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اور اسی کے اعتبار سے اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ یہی مفہوم اس کی عدالت کا ہے، جس پر تمام مذہب عقائد کا دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لاگو کر لیتا ہے، واجب کرا دیتا ہے، اور بہت سی چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتا ہے، تو لہذا ہر مذہب میں اس کو لاگو کر دیا۔ وہ باطل، نمبر ایک، وہ باطل کی تائید کو اپنے لیے حرام نہ کر لیتا تو معجزہ کا کوئی اعتبار نہ رہ جاتا۔ باطل کو کیوں مان لیا جاتا؟ یہ معجزہ اسی لیے ہے تاکہ باطل کو کاٹا جائے، جادو کو کاٹا جائے، دوسرے لوگ جو اپنے ہنر کو دکھائیں اسے چھوڑ کر اپنے للہیت طاقت دکھائی جائے، تو لہذا باطل کی تائید کے لیے حرام قرار دیا ہے، تائید نہیں کرے گا۔ وہ ہدایت کو اپنی ذمہ داری نہ بنا لیتا تو نبوت رسالت کا کوئی سلسلہ قائم نہ ہو سکتا، ورنہ کوئی بھی ہادی نہیں بھیجتا، اور ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لیا ہے، تو لہذا ہدایت کو اپنی ذمہ داری بنا لیتا ہے تو نبوت رسالت کا کوئی سلسلہ قائم نہ رہ سکتا۔ اگر خدا عادل نہ ہوتا، اگر خدا کو عادل نہیں مانا جاتا تو یہ نبوت اور امامت کا سلسلہ بھی کائنات میں نہ ہوتا، اور ہدایت کا سلسلہ بھی جاری و ساری نہ ہوتا۔ اور اسی طرح وہ نیک اعمال پر جزا اور برے اعمال پہ سزا کا ذمہ دار نہ ہوتا تو قیامت کی کوئی ضرورت نہ رہ جاتی۔ اگر وہ نیک اعمال پر ثواب اور برے اعمال پہ سزا کا ذمہ دار نہ ہوتا تو قیامت کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ وہ اتمام حجت کا ذمہ دار نہ ہوتا تو معجزات کے اظہار کا کوئی جواز نہ پیدا ہوتا۔ وہ اپنے وعدے کا پابند نہ ہوتا تو جنت و کوثر کا تصور ایک فریب نظر آتا۔ گویا اسلام کے تمام عقائد کا بھرم اسی عدالت سے وابستہ ہے، اور اس کے بغیر کسی عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ہر عالم میں انسان کی زندگی میں عدالت ضروری ہے۔ عدالت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم دولت پیدا کی ہے، دوست اور دشمن میں بھی عدالت ہو۔ سورہ مائدہ اعلان فرما رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تم کسی قوم کی عداوت اس جرم میں نہ پھنسوا دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو، بلکہ حال میں انصاف کرو، یہی پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ حدیث میں ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام سے امیر المؤمنین نے فرمایا کہ بیٹا وصیت کی ہے، اور اس وصیت میں سے تھوڑا سا اکتساب کیا ہے، اکتساب، اور یقیناً انہی میں سے تھوڑا سا لے کر اقتباس کی عالم میں فرمایا میں نہیں، تمنگری اور ناداری میں اللہ کا تقوی ہے، دوست اور دشمن کے ساتھ عدالت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے اپنے صاحبزادے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وصیت فرمائی، فرزند عزیز، میں تمہیں وقت پر نماز کی ادائیگی
اور رضا مندی اور غصے کی حالت میں عدل سے کام لینے کی وصیت کرتا ہوں۔ بہار الانوار 44 نمبر جلد۔ یعنی ہر عالم میں خوشی اور غم میں بھی تم عادل بنے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر خوش ہو اور کسی کے اوپر جو ہے وہ پوری تعریفیں نچھاور کر دو، اور غصے کے عالم میں ہو تو اس کے حقوق سے اسے نکال دو۔ لہذا خوشی کے وقت بھی اور غصے کے وقت میں بھی تم عادل بنے رہو۔ عادل اچھا ہے، دو دشمن کے ساتھ بھی عادل رہو، دشمن کے ساتھ بھی عادل رہو۔ علی ابن ابی طالب نے عدالت کی بنیاد پر تلوار چلائی ہے، دو حصوں کو بھی بانٹا ہے تو عدالت کی بنیاد پہ بانٹا ہے۔ وہ دو دشمن میں بھی عدالت رکھتے تھے اور غصہ اور خوشی کے وقت بھی عدالت رکھتے تھے۔ یعنی عمرو ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہوئے اور چاہا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن اس نے بدتمیزی کی ہے تو آپ اتر آئے اور آواز دیا یہ غصے کا وقت ہے، اور غصے میں ہم عدل الہی، یہ قانون پروردگار کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ حکم الہی کو دنیا کے سامنے نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ علی جو بھی کام کر رہا ہے وہ عدل کی بنیاد پہ کر رہا ہے، للہیت کر رہا ہے، اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ ہی کے لیے ہم کام کریں گے، اپنی ذات کے لیے کام نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے عدالت، اور عدالت میں اچھائی برائی یہ اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے، اور اللہ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ عدالت کسے کہتے ہیں۔ عدالت اصل میں انسان شریعت کے اعتبار سے عدالت ہو تو واجب کو پورا کرے، حرام کو نہ چھوئے، اور اسی طرح حقوق میں پوچھنا جائے تو جس کے جو حق ہیں، خدا کے بندوں کے، دنیا کے لوگوں کے جتنے بھی حقوق پائے جاتے ہیں وہ ادا کرے، یہ ہے عدالت۔ اور اس کے بعد اخلاق میں ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر اچھائی کرے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو دور کر لے، باز کر لے، یہ ہے عدالت۔ عدالت بہت اعلیٰ چیز ہے، عدالت ہی کی بنیاد پہ پروردگار نے تمام نظام کائنات کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اور آخرت میں اسی سے حساب و کتاب لینے والا ہے۔ قیامت ہوگی تو اسی کی بنیاد، عدالت کی بنیاد پر حساب و کتاب جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ گفتگو عدالت کے ضمن میں جاری و ساری رہے گی، انشاءاللہ تیسری گفتگو میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔